نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ بے شک موت برحق ہے لیکن خوش نصیب ہے وہ جسے ایمان پر موت آئے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کہ آپ کی زندگی، آپ کی موت کیسی ہوگی، تو آپ اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں۔ جس طرح اس وقت آپ کی زندگی ہے نا، ویسی ہی آپ کی موت ہوگی۔ تو ہم جو ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری موت کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اور ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی دوائے شافی، تو اس میں جو ابن الجوزی ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کی موت کا جو وقت تھا اس کو جمع کیا تھا کہ موت کے وقت وہ باتیں کیا کر رہے تھے۔ تو اس میں جو بزنس مین تھا وہ بزنس کی باتیں کر رہا تھا، جو شطرنج کھیلتا تھا وہ شطرنج کی باتیں کر رہا تھا، جو باقی مالی لین دین کرتا تھا وہ باتیں کر رہا تھا، اور یہ باتیں کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ نے بھی شاید کچھ ویڈیوز جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ ڈاکٹرز نے اپنا ایکسپیرئنس بتایا ہوا تھا کہ ان کے پاس پیشنٹس آئے اور وہ مسلم ڈاکٹر تھے، ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا یہ مسلمان پیشنٹ ہے، تو اس کا آخری وقت تھا تو ہم نے اسے کہا کلمہ پڑھو، لیکن اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ساری زندگی کو انسان اپنے رب کو یاد ہی نہ کرے، اپنے رب کا ذکر نہ کرے، اور وہ یہ سوچے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی زندگی ویسی گزارنی ہے جیسی ہم اپنی موت چاہتے ہیں۔ موت کی سختیوں پر صبر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے تاکہ انہیں وہ آخری کامیابی بھی حاصل ہو جائے، جو ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کے مشن کی ضامن بنتی ہے۔ جیسے موت کا وقت جب آتا ہے تو ہر کوئی تھوڑی بہت تکلیف و پریشانی سے ضرور گزرتا ہے، اور یہ ہم دیکھ چکے تھے پچھلے ہمارے لیسن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی سختی اور موت کی غشی تھی، اور اس وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر اچھی امید کے ساتھ گزارا۔ اور میں کہتی ہوں کوئی بھی موقع ہو نا، چاہے بیماری ہے چاہے موت کا وقت ہے، انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب اپنی زندگی میں بھی ہم اس کے لیے کوشش اور اسٹرگل کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ساحران فرعون، یہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں جز 9 میں، ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک سزائے موت کی دھمکیوں کے موقع پر ایک دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب فیضان کیجئے ہم پر صبر کا، اور اٹھائیے آپ ہمیں دنیا سے اس حال میں کہ ہم آپ کے فرمانبردار ہوں۔ تو ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی طرح دنیا سے اٹھائیں۔ ہم جائیں دنیا سے تو بھی ایمان کے ساتھ، اور اٹھائے جائیں تو بھی مسلمان کی طرح۔ ایک فرمانبردار مسلمان کی اہم ترین تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ بالآخر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یہ بات صرف تمنا کی حد تک نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنی بک میں انڈرلائن کریں کہ ہمیں صرف اس کی تمنا نہیں کرنی، بلکہ اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ صرف دعا پر اکتفا نہیں بلکہ اچھی بعمل زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حسن خاتمہ کی بنیاد احسن عمل ہے، اور احسن عمل علم سے وجود میں آتا ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، یعنی علم قرآن۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ صرف کوئی انسان دعا کرتا رہے یا اللہ کلمہ نصیب کر دینا، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے، تو وہ ویسے تو نہیں حاصل ہو جائے گا نا، اس کے لیے پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا پڑے گا۔
قرآن کا علم ہی انسان کو مسلمان اور پھر بندہ مومن بناتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے ہر لیسن میں ہمیں کہیں نہ کہیں یاد دہانی ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں اور اپنی آگے آنے والی زندگی کو خوبصورت کیسے بنائیں. تو جتنا انسان قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی. نیز اس علم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ہوتی ہے، احکامات کا پتہ چلتا ہے، فرائض و ذمہ داریوں کی خبر ہوتی ہے، اور یوں جب وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور مکمل فرمانبرداری ہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، لہٰذا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے. در حقیقت یہی حسن خاتمہ ہے. تو حسن خاتمہ صرف یہ نہیں کہ کچھ خاص سائنز نظر آئیں، بلکہ اگر ایک انسان اپنی ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت میں گزارتا ہے تو جب موت آتی ہے اس وقت بھی اپنے رب سے راضی ہوتا ہے. تو یہی اصل میں حسن خاتمہ ہے. اب پہلی چیز کیا ہے؟ خوف اور امید. یعنی یہ ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے. موت کی بے چینیوں میں بھی مومن کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے. یعنی خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں پر اللہ کی سزا کا ڈر. اور امید کیا ہے؟ ساتھ اپنی رب سے رحمت کی امید بھی رکھے. یہ بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. تب آپ دیکھیں یہ ایگزیکٹ کیفیت ہے خوف اور امید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دے دیتا ہے اور جس بات سے اسے اندیشہ ہو اس سے محفوظ کر لیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی رحمت ہے. اور اچھا یہ بتائیں کہ کون سا بندہ ہے جو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے؟ کہ ہر ایک کو ڈر لگتا ہے گناہوں سے؟ ایسے نہیں ہوتا. شاباش. جس انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں ایک اور بڑی کامن سی علامت ہے، وہ ضمیر زندہ ہوتا ہے جس کا، وہ ڈرتا ہے اپنے گناہوں سے. اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بھی بتا دی کہ ایمان کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جب نیکی کر کے دل مطمئن ہو اور گناہ کر کے دل بے چین ہو تو اس کا مطلب ایمان زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے. تو جس انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، اس کا ضمیر اس کو پھر کچوکے لگاتا ہے، اس کو اپسیٹ کرتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے. آپ کسی سے اونچی آواز میں بولتے ہیں، آپ کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کو پھر احساس ہوتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے میں نے ٹو مچ کر دیا، لگتا ہے میں ہارش ہو گئی تھی، لگتا ہے میں نے روڈلی بات کر لی. اب یہ آپ کے اندر جنگ کب چلتی ہے؟ جب آپ کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ the way you reacted it wasn't the right way. اور پھر آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اس بندے سے بھی، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ سوری مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اور آپ مجھے معاف کر دو. تو یہ انسان جب ایسے عمل کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر گناہوں کا خوف بھی ہے اور اپنے رب سے امید بھی ہے. بالکل جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہی اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا بن عازب سے فرمایا تھا کہ سوتے وقت باوضو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو کہ اگر تم اس حالت میں وفات پا گئے تو تمہارا خاتمہ فطرت اسلام پہ ہوگا. یعنی جو رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو مانگ لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یعنی فطرت پہ ہوگا. بہت ہی پیاری، بہت جامع دعا ہے، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت
بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی سپردگی میں دے دیا۔ اسلمت یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین ووجہت وجہی الیک، اور اپنے چہرے کے رخ کو آپ کی طرف پھیر لیا، یعنی سبمیشن کے لیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ وفوضت امری الیک، یہ جو جملہ ہے نا دعا کا بہت ہی زبردست ہے، اور خاص طور پر نا ان لوگوں کے لیے جن کے ذمے بہت سارے کام ہوتے ہیں یعنی وہ بیچارے سارا دن ہی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور کام رہ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، یعنی بعض دفعہ آپ ٹائم بھی مینیج کرتے ہیں، آپ ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رات سونے کا ٹائم آ جاتا ہے اور آپ کے وہ کام رہ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے تو یا اللہ سارے معاملات تیرے حوالے، میرے بچے تیرے حوالے، میری فیملی تیرے حوالے، میرا مال تیرے حوالے، اور ان کاموں کا اچھا انجام بھی تیرے حوالے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک طرح اپنے آپ کو ریلیکس اور ریلیز کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سپرد ساری چیزیں کرتے ہیں، تو سوچیں کتنی انسان کو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے نا۔ اچھا اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی انسان کو کہتے ہیں اچھا تم نا یہ بھی کر لینا، میں جا رہی ہوں، یہ بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نا تھوڑے انشور بھی رہتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کوالٹی رہے گی یا نہیں جو میں نے مینٹین کی تھی۔ لیکن جب انسان اپنے رب کے حوالے سب کچھ کر دیتا ہے نا تو پھر اسے یہ تسلی ہوتی ہے کہ میرا رب اپنی ذات میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کاموں پہ پرفیکشن کون لا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ایک انسان کو کنٹینٹمنٹ دینے والی دعا ہے۔ اور پھر وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور آپ سے ہی اپنا سہارا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی ڈیپینڈ کیا، اللہ تعالیٰ پر ہی سارا توکل ہے، رغبتاً و رہبتاً الیک، اس حالت میں کہ امید اور خوف آپ ہی سے ہے، یعنی آپ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، سوائے آپ کے نہ کوئی جائے پناہ اور نہ کوئی جائے نجات ہے، یعنی اگر میں گناہ کروں تو جاؤں گا کہاں، یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی بھاگ نہیں سکتا نا، نہ اپنے رب سے اور نہ ہی اپنے گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی ہمیں ان پریشانیوں، مشکلوں اور ان گناہوں کے اثرات سے نجات نہیں دے سکتا۔ تو انسان نا جیسے اپنی ویکنس کا اظہار کر رہا ہے اپنے رب کے آگے، اور پھر آمنت بکتابک الذی انزلت، میں آپ کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری، بنبیک الذی ارسلت، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں جن کو آپ نے بھیجا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس سونے کے اذکار والا کارڈ ہے جو الہدا کا بلو کلر کا کارڈ ہے، تو اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں، تو وہ اگر آپ کے پاس ہو اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے ساری دعائیں مانگ لیں، خاص طور پہ اس کو ضرور مانگنا ہے تاکہ خاتمہ بالخیر ہو، اور اگر وہی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ نزا کے بارے میں کچھ باتیں، بعض اوقات جان کنی کی تکلیف کسی انسان پر بہت طویل ہو جاتی ہے، یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں ایک دن، بعض 2 دن، بعض دفعہ کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ اس موقع پہ نہ صرف قریب المرء خود کرب اور بے چینی سے دوچار نظر آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے عزیز و اقارب بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر اذیت اور بے بسی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ ان کی تکلیف نہیں کم کر سکتے، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے۔ اور مجھے نا کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ مطلب کوما میں چلے گئے موت سے پہلے، تو کہتی کہ جب میں گئی نا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور
ان کی آنکھوں میں اتنی مجھے جیسے بے بسی سی نظر آئی، کیونکہ نا وہ اکیلی بیٹی، تھوڑا جس کو ماشاءاللہ دین کا علم ہے، تو اس کو یہ تھا کہ ابو کو وینٹیلیٹر پہ نہ ڈالیں نا، لیکن باقی بھائی جو تھے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو وہ کہتی کہ مطلب میں ان کی آنکھوں میں اتنی ایک تکلیف بے بسی دیکھتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ جو اتنی مشینیں ان کو لگی ہوئی ہیں، ان کو اذیت تکلیف دے رہی ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نا یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی انہوں نے جو تکلیف کاٹنی تھی وہ کاٹی۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، وہ کہتی ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ پھر ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ آرگنز فیل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر مشینیں بھی کام نہیں کرتے نا اگر آرگنز فیل، چاہے آپ جتنی مرضی ان کو آرٹیفیشل طریقے سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ جب آرگن فیلئر ہو جائے پھر وینٹیلیٹر بھی کام نہیں کرتا۔ تو پھر میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو علاج ہم کرواتے ہیں وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اگر وینٹیلیٹر لگا وہ بھی اللہ کا اذن تھا، اور میں بھی جو انہوں نے تکلیف اٹھائی وہ اس وجہ سے کہ ان کے کچھ گناہ غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا اس سے۔ تو ہمیشہ نا پازیٹیو سوچیں اور سمجھائیں ضرور فیملی کو۔ اور میں نے تو خیر جب مطلب میں نے اپنے ہسبینڈ کو، اپنی فیملی کو بہت دفعہ یہ کہا کہ اگر کبھی تو مجھے وینٹیلیٹر نہیں لگانا، مثلاً آپ اپنی فیملی کو ریلیکس کر جائیں۔ اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ فیملی والے نا یہ سوچتے ہیں کہ زندگی موت ان کے ہاتھ میں، یعنی ڈاکٹر جب آپ کے کہتا ہے نا کہ ان کو وینٹیلیٹر لگائیں یا نہیں، تو پھر فیملی والے سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے ان کو چوائس دے دی زندگی اور موت کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل نہ سوچیں۔ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اگر وینٹیلیٹر نہیں لگاتے تو بھی وہ اتنے دن ہی زندہ رہیں گے جتنی زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ اگر آپ وینٹیلیٹر پہ لگائیں گے تو بھی وہ اتنا ہی زندہ رہیں گے جتنی اللہ نے ان کی زندگی رکھی۔ تو اس لیے مثلا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور یوزلی جیسے اگر کچھ ڈاکٹرز جن سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر برین ڈیڈ نہ ہو تو پھر ریورسل کے چانسز ہوتے ہیں وینٹیلیٹر سے بھی۔ تو ڈاکٹر جو مشورہ دے نا اس کے مطابق پھر ڈیسیجن لیں۔ تو مثلا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ان مشینوں سے، جیسے میری مدر ان لاء کے ساتھ ایسے ہوا کہ کیونکہ برین ڈیڈ نہیں تھا، صرف کڈنیز کولیپس ہونے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی، تو الحمدللہ وہ 2 ویکس کے بعد کوما سے واپس آ گئی تھی، اور پھر ماشاءاللہ اس کے بعد 5 سال زندہ رہی۔ تو اب وہی ہوتا ہے کہ اگر جیسے ڈاکٹر سے آپ پوچھ رہے ہیں، جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے اس کے مطابق پھر آپ ڈیسیجن لے لیں، اور اگر جو جانے والا انسان ہے وہ اپنی فیملی کو ایسا کہہ جائے تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ That's why it is so important for all of us to decide what should be done at the end of our lives should be part of our will. Exactly. will میں لکھ جائیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں۔ My father was saying the same کہ مجھے وینٹیلیٹر پر نہ ڈالنا، بالکل۔ پھر اسی طرح آسان موت کے لیے دعا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب آپ اپنے کسی عزیز کو، اپنے پیارے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور آپ ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کی انسان کو زندگی بھر ضرورت رہتی ہے۔ مرنے کے قریب بھی مسلمان اپنی جان اور اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دعاؤں اور معوذات کے ذریعے سے حفاظت، مدد اور اگلی نئی فیصلہ کن زندگی میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے اس کا فضل طلب کر سکتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ بس اب آپ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور خوب دعائیں مانگیں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ جیسے کچھ دعائیں یہاں پر جو لکھی ہوئی ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دیجئے، رحم کیجئے، اور آپ ہی بخشنے میں بہترین ہے۔ یعنی یہ جو انسان بیمار تکلیف میں ہے، یا اللہ اس کو بخش دیں، اس پہ رحمت فرمائیں، اور پھر اپنے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ یہ تو اپنے لیے انسان کو مانگنی چاہیے دعا ہر وقت۔
کہ وہ وقت ہی نہ آئے کہ ہم ان چیزوں سے گزریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دیجیے، چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، کھلے اور چھپے۔ پھر اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ استغفار اور فضل طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں، جب کوئی آپ کا عزیز بیمار ہوتا ہے نا، تو آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور نرم دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو انسان سب زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اصل میں صبر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں رونا دھونا، چیخنا چلانا، اور اس کے بجائے اگر انسان صبر اور تحمل کے ساتھ، بے شک آنکھوں میں آنسو آ جائیں تکلیف کی وجہ سے، یا جیسے مطلب ان کا درد محسوس کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے اچھی بات نکالیں۔ اور جو آئے، آپ دیکھیں بعض دفعہ نا آپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، لوگ آ کے پھر ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے بھی کہیں کہ آپ دعا کریں ان کے لیے۔ تو آپ جیسے مثلا آپ آیات شفا کے کارڈز رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یوزلی جو لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں نا، تو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ آ کے کیا کریں۔ تو ہم لوگ تو یہ کرتے تھے کہ جو بھی آتا تھا اس کے ہاتھ میں شفا والے کارڈز دے دیتے تھے کہ آپ پلیز بیٹھ کے یہ دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ نا پوری پرانی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا کیسے ہوا تھا، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا آپ بھی آئی ہوئی ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کب سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کب جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو آپ مریض کو دیکھنے ہیں، وہاں پہ آپ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وقت ان سوشلائزنگ کا نہیں ہوتا، عیادت کا ٹائم۔ عیادت کا ٹائم کیا ہے؟ اس کو ثواب والا وقت بنائیں۔ کیسے؟ آپ اس وقت مریض کے لیے دعا کریں، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ پھر ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، دعا حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ تو پھر یہ کہ ظاہر ایک سوال آتا ہے کہ اچھا عمل نہیں جنت میں لے کے جائے گا تو پھر کیسے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جانے کے، مگر یہ کہ اللہ اپنا فضل و رحمت کرے، لہٰذا جو اعمال کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ محنت کرو، اور جب تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہنے میں فائدہ ہے، مزید نیکیاں کرے گا، لوگوں کو خیر پہنچائے گا، اور اگر وہ بد ہے تو بھی زندہ رہنے میں یہ امید ہے کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان مصنون دعاؤں کو روزمرہ کے اذکار کا حصہ بنا لیا جائے تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی زبان پر جاری ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہی بات ہے نا کہ جیسی زندگی گزاری ویسی انشاءاللہ تعالیٰ پھر موت بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اگر مریض سکرات میں ہے تو یہ ضروری ہے کہ دوسرے موجود لوگ اس کے لیے کثرت اور خلوص دل سے دعا کریں کہ اس کی یہ تکلیف اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آزمائش میں کمی اور آسانی کا باعث بن جائے، کیونکہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے آسانی کی اس وقت ضرورت ہے یا بعد میں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے، اس سے دونوں عالمین کے لیے رحمت اور آسانی طلب کی جائے۔ تو آپ دیکھیں جو بریف ورژن ہے مغفرت کی دعا کا، اور یہ دعا آپ زندہ انسان کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اور جو انسان قریب المرگ ہو اس کے لیے بھی، اور جو فوت ہو جائے اس کے لیے بھی، کیونکہ ہم اس میں اللہ سے مغفرت و رحمت مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحمت نازل فرما۔ یعنی اگر کوئی عورت ہے، اللہم اغفر لہا ورحمہا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحمت نازل کر۔ اور پھر رب یسر ولا تعسر، اے رب آسانی کرو مشکل سے نکال دے۔ ویسے بھی ہم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی موت کا وقت کسی کا قریب ہے، اس تکلیف اذیت میں، تو آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں
ربی یسر ولا تعسر، یا اللہ آسانی کر اور مشکل سے نکال دے۔ رب ارحم، اگر والدین میں سے کوئی اس حالت میں ہو تو یہ بھی دعا کے ساتھ کہا جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور ایک اور بھی جیسے دعا کا اضافہ مسنون تو نہیں ہے لیکن کسی نے پرسنلی اپنی دعا شیئر کی تھی، رب اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ بری موت اور پناہ سے خاتمہ بالخیر کے لیے مزید دعائیں اس بک کے آخر میں بھی دی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے، یہ تھا سارا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا امید اور خوف کے ساتھ، اور اب نیکسٹ ٹاپک ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ قریب الموت کا، جی بالکل، sometimes at that time people forget to make دعا but bring all family affairs at that time, yes۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جیسے جو آیات شفا والے کارڈز ہیں یہ آپ رکھیں وہاں پر، اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں اپنے مریض کے ساتھ، اور جو بھی آئے نا آپ ان سے کہیں آپ یہ دعائیں مانگیں بیٹھ کے، تاکہ یہ کہ ان کا بھی وقت اچھا استعمال ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا جیسے حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو اگر میرے بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے مریض کی عیادت کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کریں گے نا ابن آدم سے قیامت کے دن کہ تو نے میرے فلاں بندے کی عیادت کیوں نہ کی، میری عیادت کیوں نہ کی۔ تو وہ جو ساری حدیث لمبی سی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا، اپنے لیے بھی دعا مانگے، مریض کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، قریب الموت کا شدت کی تکلیف میں بھی بحیثیت مسلمان اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی وہ یہ نہ سوچے پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو ساری زندگی قرآن سنت پر عمل کر کے گزاری، نہیں، یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہیں کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ مجھے پاک کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے اس تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو کے دنیا سے جاؤں۔ اس ضمن میں قریب المر کے عزیز و اقارب بھی مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ سیدنا عمر و عثمان و ابن مسعود و انس اور دیگر صحابی رضی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھے، یعنی اس کو بتائیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام بھی لیا، اللہ نے یہ بھی کام لیا، تو اسے پھر انسان کو اور انکریجمنٹ ہوتی ہے اور اسے یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اب یہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے ملاقات کے ساتھ تو موت سے ملنے کی کراہت بھی آ جاتی ہے، اور موت کو تو ہم سبھی برا جانتے ہیں، یعنی برا ان دا سینس کہ ہم کوئی بھی یہ نہیں کہتا نا جہاں میں مر جاؤں پھر اللہ سے ملوں۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا نہیں، یہ صرف موت کے وقت ہے، جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جب اسے اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے، جیسے اللہ سے ملاقات کی، یعنی جب ایک انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو موت کے وقت پھر وہ خوشخبری حاصل کرتا ہے، کون سی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ والی۔ تو جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نفس مطمئن ہے اور اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں داخل ہو جا، تو پھر وہ خوشی خوشی جاننا چاہتا ہے، اس کی روح پھر آرام سے نکل جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو پھر نفس مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ نہیں جانا چاہتا۔
اس لیے جب موت کی سختی سے بینائی ختم ہونے لگے اور سینے میں سانس اٹکنے لگے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت مسلمان کو ملاقات کا تصور کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ کافر غمگین اور ملول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کیسے؟ کہ جو اس نے زندگی میں اچھے کام کیے تو اب وہ وقت ہے کہ وہ ان سارے کاموں کا اجر موصول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چلیں اب ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر یہ ٹاپک لمبا ہے، ہم ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جیسے حسن خاتمہ کے سے ریلیٹڈ ہی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کافر کو بھی موت کے وقت پسینہ آ جاتا ہے یا جیسے کچھ حسن خاتمہ کی علامت ہے نا، کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جمعرات کی یعنی جمعے کی دن یا رات میں موت آنا، تو وہ حسن خاتمہ کی علامت۔ تو اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے وہ اگر مر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جیسے رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایمان بھی شرط ہے۔ یعنی ہم پھر یہ ایمان بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے ایمان جیسے مشروط ہے، یعنی ہر ایک کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں امید ہم رکھ سکتے ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ امید کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن خاتمہ کیا ہو۔ لیکن جو ساری زندگی نافرمانی میں گزارے اس کے لیے پھر یہ ساری خوشخبریاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ کسی کارڈ میں الگ سے تو دعائیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو قرآنی مسنون دعاؤں کی بک ہے نا اورنج کلر کی، اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، تو آپ بے شک پھر اس میں انڈر لائن کر لیجئے ان دعاؤں کو نا۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، اور آپ لوگ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویک ٹریول کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اس میں کامیاب کرے اور آسانیاں کرے، اور انشاءاللہ خیر و عافیت سے لے کے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ 31 اگست والے ویک میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔